فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری ایک نئی اور بہت ہی منفرد کتاب جو کہ محمد علی سید صاحب کی تحریر ہے اور ایک ناول کی شکل ہے، لہو کی موجیں۔ یہ ناول جو کربلا کے واقعات کے تناظر میں لکھا گیا ہے، محمد علی سید صاحب سے جب ہم نے پوچھا کہ تاریخ کربلا کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب کو ناول کا نام کیوں دینے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے اس کا بہت ہی فکر انگیز جواب دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کل کے بچے، یعنی اس دور کے بچے، جو کتابیں زیادہ شوق و ذوق سے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر کتاب کو کہانی کی شکل میں یا چھوٹے افسانوں کی شکل دے دی جائے تو شوق سے پڑھی جاتی ہیں، فکشن یعنی افسانے، کہانیاں وغیرہ۔ لیکن ایک فکشن وہ ہوتا ہے جو حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ تاریخی حقائق اپنی جگہ مستحکم ہوتے ہیں اور اس تاریخی واقعے کو کہانی کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ناول ایسی کہانی ہوتی ہے جو کئی حصوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور صرف ایک حصے پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو ناول ہے لہو کی موجیں، اسی طرز پہ لکھا گیا ہے، تمام حوالہ جات کے ساتھ۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1 صفحہ جو ہے اس پہ سرورق ہے، وہ اس پہ لہو کی موجیں لکھا ہوا ہے، محمد علی سید صاحب لکھا ہوا ہے، ترتیب اور تزئین سید محمد علی حسنی۔ صفحہ نمبر 2 پر لکھا ہے کہ اس کتاب کے جملہ حقوق اشاعت بحق ناشر محفوظ ہے۔ کتاب لہو کی موجیں کاپی رائٹ ایکٹ 1962 گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے، لہٰذا اس کتاب کے کسی حصے کی طباعت اور اشاعت، انداز تحریر، ترتیب و طریقے، جز یا کل کسی سائز میں نقل کر کے بلا تحریری اجازت طباعت اور ناشر غیر قانونی ہوگی۔ تاریخ اشاعت اول اپریل 2000، تاریخ اشاعت دوم اپریل 2001، تاریخ اشاعت سوم فروری 2007۔ مصنف محمد علی سید، ترتیب و تزئین سرورق سید محمد علی حسنی، اور جو تعداد تھی یہ 1000 چھپی تھی۔ اگلا صفحہ لہو کی موجیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4 پہ ہیں ہم، صفحہ نمبر 4 پر۔ مدینہ کے یزیدی گورنر ولید بن عتبہ نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم خاندان نبوت، سرچشمہ رسالت، فرشتوں کی آمد و رفت کا مرکز اور رحمت خدا کے نازل ہونے کا مقام ہیں۔ خداوند متعال نے اسلام کو ہمارے ہی خاندان سے شروع کیا اور ہمارے ہی ہمراہ آخر تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ جبکہ یزید جس کی بیعت کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو ایک شراب خور انسان ہے، اس کے ہاتھ بے گناہ افراد کے خون سے آلودہ ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے احکام خداوندی کی حدود کو توڑا ہے اور علل اعلان لوگوں کے سامنے فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے۔ جان لو کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ حوالہ ہے طبری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 217 اور 218۔
شرف انتصاب محمد علی سید صاحب کی تحریر ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ میں اپنی اس دوسری کتاب کو امام زمانہ، ولی عصر، قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے توسط سے ان کی جدہ محترمہ مخدومہ کائنات جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کسی عطا کرنے والے سے اس کی عطا کردہ نعمتوں پر انعام و اکرام کی امید کرنا بظاہر عجیب سا لگتا ہے۔ کربلا کے لازوال اور لافانی خزانوں میں اپنی ان ٹوٹی پھوٹی سطروں کو پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ملازم گھر کی صفائی کے دوران ملنے والی معمولی رقم کو اٹھا کر گھر کی مالکن کو دے دے۔ گھر کے ملازم اسی طرح اپنی ایمانداری جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی امیر المومنین علیہ السلام کی شریک حیات اور کائنات پر حکمرانی کرنے والے 11 اماموں کی ماں ہیں۔ اپنی کارگزاری دکھانے کی اس معمولی سی کوشش کو آپ نے شرف قبولیت عطا کیا تو میرے والدین اور میرے بیوی بچوں کی ابدی زندگی آرام و آسائش سے گزرے گی، اور جب آپ علیہ السلام جیسی ہستی سے مانگ رہا ہوں تو اپنے دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، اس کتاب کے پڑھنے والوں اور اس کی اشاعت کے مختلف مرحلوں میں کام اور مدد کرنے والوں کے لیے بھی اسی انعام اور اکرام کا طلبگار ہوں جو آپ سلام اللہ علیہ اپنے اس ملازم کو عطا کریں۔ ہم گنہگار بھی ہیں اور آپ کے مجرم بھی، لیکن شہزادی، صبح عاشور طلوع ہونے تک حر ابن زیاد رہائی بھی تو ہم ہی جیسا تھا۔ ہم سب بھی آپ کے فرزند حسین ابن علی کی توجہ کے محتاج ہیں، زندگی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور بھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے ایک ایک لمحے میں بھی۔ محمد علی سید۔ صفحہ نمبر ہے 7۔ اس ناول کی تیاری میں بنیادی طور پر جن کتابوں سے استفادہ کیا ان کے نام: 14 ستارے مولانا نجم الحسن کراروی صاحب کی، جو کہ امامیہ کتب خانے لاہور سے شائع ہوئی۔ مقتل ابو مخنف، مترجم تھے رضا کاظمی، اور ثقلین پبلیشر اسلام آباد نے اس کو اشاعت کی۔ اشقیائے فرات فیض الحسن موسوی اموالوی، دبستان انیس پنڈی سے شائع ہوئی۔ ریاض الاحزان آقائے سید محمد حسن قزوینی، ولی اثر ٹرسٹ جھنگ سے شائع ہوئی۔ حدیث کربلا علامہ طالب جوہری صاحب کی۔ اس ناول میں بیان کیے گئے واقعات کو عالم اسلام کی ان شہرا آفاق کتابوں میں بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے: بحار الانوار، کبریت الاحمر، سوائق المحرمہ، کشف الغمہ، ناسخ التوارخ، انوار المجالس، خلاصۃ المصائب، تاریخ کامل، الدامیۃ السابقہ، نور الابصار، مطالب السوال، نور العین، تاریخ ابو الفدا، جلاء العیون، طبری، تاریخ اصم کوفی، مقتل عوامل، تاریخ ابن الوردی، وسائل مظفر، ینابیع المودہ میں۔ اب فہرست ہے ان تمام بابوں کی کہ جو اس کتاب میں موجود ہے۔ باب نمبر لکھا ہے مضمون اور صفحہ نمبر۔ باب نمبر 1، اس کا عنوان ہے سفیانی منصوبہ، صفحہ نمبر 35 پر ہے یہ۔ باب نمبر 2 نقاب پوش، صفحہ نمبر 51۔ باب نمبر 3 سفیر حسین، صفحہ نمبر 62۔ باب نمبر 4 ٹوٹے ہوئے تارے، صفحہ نمبر 82۔ باب پنجم اللہم لبیک، صفحہ نمبر 96۔ باب نمبر 6 لہو کی موجیں، صفحہ نمبر 121۔ باب نمبر 7 صحرا میں گلاب، صفحہ نمبر 136۔ باب نمبر 8 زنجیروں کی گونج، صفحہ نمبر 149۔ باب نمبر 9 جشن کا سماں، صفحہ نمبر 161۔ باب نمبر 10 محل میں زلزلہ، صفحہ نمبر 176۔ باب نمبر 11 روشنی کا سفر، صفحہ نمبر 197۔ باب نمبر 12 معصوم قیدی، صفحہ نمبر 207 207۔ باب نمبر
13 لہو کی روشنی صفحہ نمبر 214. باب نمبر 14 شام 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 صفحہ نمبر 236. باب نمبر 15 جیت کی ہار صفحہ نمبر 249. باب نمبر 16 ٹھوکر میں تاج صفحہ نمبر 271. باب نمبر 17 علی کی تلوار صفحہ نمبر 286. باب نمبر 18 سکینہ کا خواب صفحہ نمبر 298. باب نمبر 19 شام کا سورج صفحہ نمبر 314. باب نمبر 20 پرانی سازش صفحہ نمبر 327. باب نمبر 21 نبی کی نشانی صفحہ نمبر 342. باب نمبر 22 قاتل کون صفحہ نمبر 356. باب نمبر 23 در زندہ کھلتا ہے صفحہ نمبر 365. باب نمبر 24 واپسی کا سفر صفحہ نمبر 374. باب نمبر 25 مدینے کے مسافر صفحہ نمبر 385. باب نمبر 26 یا حسین صفحہ نمبر 394. باب نمبر 27 سرخ آندھی صفحہ نمبر 411. نتیجہ کون جیتا کون ہارا صفحہ نمبر 418. یہاں پہ فہرست ختم ہوئی. صفحہ نمبر ہے 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہے عرض مصنف. السلام علیکم. آپ ہماری اس بات سے اتفاق فرمائیں گے کہ مجلس اعضاء جن کا موضوع واقعہ کربلا ہوا کرتا تھا بدلتے وقت کے ساتھ اب ان مجالس میں قرآن، علم کلام، منطق، فلسفہ، سیاست، نظریات سب کچھ ہوتا ہے، اور اگر کوئی موضوع ان مجالس میں سب سے کم بیان ہوتا ہے وہ کربلا اور تاریخ کربلا ہے. یہ موضوع اب صرف مصائب کے حصے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے. ذاکرین جب سامعین کو رلانا چاہتے ہیں تو واقعہ کربلا سے کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بیان کر دیتے ہیں اور مقصد مجلس حاصل ہو جاتا ہے. سننے والے آنسو تو بہاتے ہیں، لیکن کربلا کی اہمیت، ضرورت، امام علیہ السلام کے اقدامات اور بعد کربلا کے پس منظر اور پیش منظر سے ان کے اثرات سے بے خبر رہتے ہیں. مجالس سننے والی نئی نسل مجالس سے ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے، جن کے بغیر ان کے ذہن میں واقع کربلا کی تصویر نامکمل اور ادھوری رہتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ کتاب کا مطالعہ فرمائیں اور ہماری یہ تحریر اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے بھی اس کا تذکرہ کریں. والسلام. محمد علی سید. صفحہ نمبر ہے 12 اور تبصرہ ہے اس کتاب کے بارے میں. حجت الاسلام والمسلمین علامہ طالب جوہری مرحوم صاحب کی رائے. آپ کہتے ہیں محمد علی سید پچھلی 2 دہائیوں سے ایک معروف قلم کار اور معتبر صحافی کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ایک خوش فکر شاعر بھی تھے اور چند بے حد پر اثر طویل کہانیوں کے مصنف بھی. پھر اچانک ہی ان کا ذہنی رویہ تبدیل ہوا اور انہوں نے فلسفہ دعا پر ایک طویل مقالہ تحریر کیا جو بعد میں رب العالمین دعا اور انسان کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع ہوا. زیر نظر کتاب لہو کی موجیں محمد علی سید کے قلم کا ایک تازہ نمونہ ہے. یہ کتاب ایک ایسے واقعے پر مشتمل ہے جو کائنات کا سب سے سچا اور انوکھا واقعہ ہے. سچی کہانیوں کے بیان کی روایت بہت قدیم ہے. شاید تاریخ انسانی کے گمنام ماضی کے اس عہد سے کہانیاں انسان کے ہم سفر ہیں. سچی کہانیوں کے بیان کی روایت بہت قدیم ہے. شاید تاریخ انسانی کے گمنام ماضی کے اس عہد سے کہانیاں انسان کی ہم سفر ہیں جب تہذیب انسانی گھٹنیوں چلنا سیکھ رہی تھی. سچی کہانیاں آسمانی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں. قرآن مجید نے تو خصوصیت کے ساتھ سچے قصوں کو اپنا موضوع بنایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو احسن القصص کہا گیا. قرآن کتاب ہدایت ہے. اس کے قصوں کا مقصد حصول عبرت، کائنات میں تدبر، ماضی سے آگاہی، حال کی منصوبہ بندی اور مستقبل کی تعمیر ہے. اس بات سے ہم یہ استنابت کرنے میں حق بجانب ہیں کہ صحیح حدود میں رہتے ہوئے قصوں کا بیان کرنا ایک مستحسن اور مثبت اقدام ہے. ناول کے متعلق عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ
اس کا مواد فرضی واقعات پر مبنی ہوتا ہے، لیکن انسائکلوپیڈیا کے مطابق ناول نثر میں بیان شدہ ایسے قصے کو کہا جاتا ہے جو اپنی طوالت کے سبب ایک یا ایک سے زائد جلدوں پر مشتمل ہو۔ اس کے کردار فرضی یا خیالی بھی ہو سکتے ہیں اور بالکل سچ اور حقیقی بھی۔ اردو زبان کے متعدد ادیبوں نے ناول کی مخصوص فارم سے استفادہ کرتے ہوئے ضخیم تاریخی ناول تحریر کیے ہیں۔ یہ ناول آج بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان میں بیان کردہ واقعات کی سچائی بیشتر صورتوں میں مشکوک نظر آتی ہے۔ بہت سے لکھنے والے انہی تاریخی ناولوں کی مدد سے اصل تاریخ کو مسخ کرنے میں، بہت سے حقائق کو مشکوک بنانے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ محمد علی سید کا یہ ناول لہو کی موجیں تاریخ انسانی کے ایسے سچے کرداروں پر مشتمل ہے جو اسلام کے اصل ہیرو ہیں اور جن کے سچے جذبوں، بے مثال قربانیوں اور پیغام کو روکنے، مسخ کرنے، حقائق کو دھندلانے یا ان واقعات کی اثر انگیزی کو کم سے کم کرنے کے لیے سرکاری مورخوں کی ایک فوج ظفر موج گزشتہ 1400 برسوں سے بھرپور وسائل اور بے پناہ قوت کے ساتھ مصروف عمل رہی ہے۔ اس کے برعکس موجودہ زمانے کے مطابق جدید اسلوب بیان اور عام فہم زبان میں اپنے قلم کے ذریعے حق بیان کرنے والوں کی صفیں غیر منظم اور بے ترتیب نظر آتی ہیں۔ گہرے علم اور حقیقی مقالوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن آج ہمیں عام فہم زبان اور جدید اسلوب میں لکھنے والوں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ تراجم سے قطع نظر اردو زبان میں ایسے لکھنے والے مفقود نہیں تو کمیاب ضرور ہیں جن کی تحریریں محمد علی سید کی تحریروں کی طرح عام قاری کے دل کو چھو سکیں، اس کی روح کو جھنجھوڑ سکیں۔ مجموعی طور پر یہ کتاب ازائی ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہے، اس لیے کہ جو روح اس پوری کتاب میں جاری و ساری ہے وہ ہے حسین شناسی، کربلا شناسی اور اس کے نتیجے میں خود شناسی۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری نسل نو خاص طور پر اس کتاب کا خاطر خواہ خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے مندرجات پر بھی غور و فکر کرے گی۔ میں درگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ محمد علی سید بطفیل ائمہ طاہرین بیش از پیش علم و دین کی خدمت کی توفیق حاصل کرتے رہیں۔ طالب جوہری 11 فروری 2001۔ اب ہے تبصرہ صفحہ نمبر 15 پہ۔ اس کتاب کے بارے میں تبصرہ کیا ہے معروف دانشور ادیب اور شاعر پروفیسر سردار نقوی مرحوم نے۔ محمد علی سید ہمارے عہد کے ایک معتبر قلمکار ہیں۔ ان کی تخلیقات ایک طویل مدت سے ملک کے موقر ادبی جریدوں میں اشاعت پذیر ہو کر قارئین کے داد تحسین وصول کرتی رہی ہے۔ گزشتہ 5 سال سے وہ بچوں کے لیے شائع ہونے والے رسالے ماہنامہ معصوم کی ادارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے نوجوان نسل کی خواتین کے لیے شائع ہونے والے جریدے طاہرہ کی ادارتی ذمہ داریاں بھی قبول کر لی ہیں۔ ان دونوں جریدوں کا صوری اور معنوی حسن ان کے ادبی اور ادارتی صلاحیتوں کی گواہ کے لیے کافی ہے۔ محمد علی سید ایک ایسے قلمکار ہیں جنہیں صرف لکھنے کا شوق ہی نہیں، پڑھنے کا ذوق بھی ہے۔ اس لیے ان کا گلشن تحریر الفاظ کے پھولوں سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ افکار کی خوشبو سے معطر بھی ہے۔ ان کی تخلیقات میں فکر و اسلوب کا تعلق خوشبو اور پھول کی طرح لطیف ہے، اس لیے ان کی تحریروں میں ثقالت کی بجائے لطافت کا حسن پایا جاتا ہے۔ ان کی نثر کی نمایاں خوبی سلالت، روانی ہے اور مشکل مضامین کو آسان زبان میں بیان کرنے کا فن جانتے ہیں۔ اسی لیے ان کی تحریر کو پڑھ کر بے ساختہ یہ شعر یاد آ جاتا ہے: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک ہے بے اثر۔ عہد جدید جسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا عہد کہا جاتا ہے، اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے عہد میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اہل مغرب اس عہد کو اطلاعات کے عہد یعنی ایج آف انفارمیشن کے نام سے موسوم کر رہے ہیں۔ اس عہد کی نمایاں خصوصیات
مسئلہ مغرب کی وہ ثقافتی یلغار ہے جس نے مشرق کی دینی اور تہذیبی اقدار کو سنگین بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ محمد علی سید کو اس مسئلے کا گہرا ادراک اور شعور حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی مسئولیت کا شعور بھی رکھتے ہیں اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنے قلم کی تمام تر رعنائیوں اور توانائیوں کو بروئے کار لانے میں مسلسل مصروف اور منہمک نظر آتے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب انہی کوششوں کا ایک تسلسل ہے۔ اس کتاب کا موضوع واقعہ کربلا ہے اور اسے ناول کے اسلوب میں تحریر کیا گیا ہے۔ یہ ناول بچوں کے رسالے معصوم میں قسطوار چھپتا رہا ہے، اب اسے کتابی صورت میں مدون کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کربلا کے حوالے سے تحریر کردہ عصمت چغتائی کا ناول ایک قطرہ خون ادبی حلقوں میں موضوع گفتگو رہا ہے۔ اس سے قبل پریم چند کے ناول کربلا کے چاند کی بھی خاصی شہرت رہی ہے، لیکن محمد علی سید کی تحریر میں تاریخی صحت کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ قارئین، خصوصاً نئی نسل کے قارئین، کے سامنے کربلا کے واقعات کا ایسا خاکہ پیش کیا جا سکے جو تاریخی اعتبار سے درست اور صحیح ہو۔ محمد علی سید کے اس ناول کی نمایاں خصوصیات واقعات کی تاریخی صحت ہے، لیکن ہر واقعے کے کچھ محرکات ہوتے ہیں اور کچھ مضمرات۔ محرکات سے مراد وہ اسباب اور عوامل ہیں جو اس واقعے کے ذریعے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی واقعے کی معنویت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کے محرکات اور مضمرات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ زیر تبصرہ ناول میں واقعہ کربلا کے محرکات اور مضمرات پر جو روشنی ڈالی گئی ہے وہ مصنف کی تاریخی شعور کی گہرائی اور بصیرت فکر کی گہرائی کا بہترین روشن ثبوت ہے۔ واقعہ کربلا اپنی اہمیت اور معنویت کے اعتبار سے تاریخ اسلام کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ محمد علی سید نے کربلا کی معنویت کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی روایت کے تناظر میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس تناظر میں کربلا کی حقیقت خود دین اسلام کی حقیقت کا مظہر نظر آتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہیں اسماعیل۔ کربلا نے حقیقی اسلام اور حکومتی اسلام کے درمیان شہادت کے لہو سے خط فاصل کھینچ کر حقیقی اسلام کی ابدیت کو استقلال اور استحکام عطا کر دیا۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ کوفی و شامی دین کی ایسی تعبیر پیش کر رہے تھے جس کا مقصد دنیا کا حصول تھا، جبکہ پیغمبر اسلام کے چھوٹے نواسے حسین بن علی علیہ السلام اسلام کی ابدی حقیقت کے وارث اور محافظ تھے، جو تمام انسانیت کے لیے تربیت، عدل اور امن کی بشارت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ اس مفاد پرست گروہ سے تھا جو دولت اور اقتدار کے بتوں کی پرستش کرتا تھا، مگر جس کے چہرے پر اسلام کی نقاب تھی۔ اس نقاب پوش گروہ کی اصلیت اور اس کی باطنی حالت کا نقشہ محمد علی سید نے اس طرح کھینچا۔ یہ لوگ بلا کے چالاک، بے رحم اور میڈیا کی جنگ کے ماہر تھے۔ محمد علی سید خود ایک ایسے دور سے متعلق ہیں جو میڈیا کی جنگ کا دور ہے، اس لیے وہ اس جنگ کی اہمیت اور میڈیا کے ہمگیر اثرات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میڈیا کی جنگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ حقیقی اسلام کو حکومتی اسلام میں بدلنے والا گروہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو مسخ کرنے کے درپے تھا۔ اہل بیت علیہ السلام یعنی اسلام حقیقی کے وارث اور محافظ تھے، اس لیے یہ گروہ ان کے خلاف لوہے کی تلواروں کے ساتھ پروپیگنڈے کا ہتھیار بھی استعمال کر رہا تھا۔ مفاد پرستوں کے نقاب پوش گروہ کے پاس ہر طرح کے مادی اسباب تھے، ان کی فوجوں کی تعداد بہت کثیر تھی، ان کے پاس مادی اسلحے کی فراوانی تھی، ان کی پروپیگنڈا مشینری بہت مؤثر تھی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین بن علی نے حق و باطل کی اس مارکہ آرائی میں اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا جس کی منزل اول منا اور منزل آخر کربلا ہے۔ محمد علی سید نے ان حقائق کو سمجھنے میں دقت نظر سے کام لیا ہے، لیکن اس کے بیان کرنے میں سلاست اور روانی کا
ایسا حسین پیرایا اختیار کیا ہے جو دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ دلگداز بھی ہے۔ اس حوالے سے چند اقتباسات ملاحظہ کریے۔ شہیدوں کے لہو کی موجیں وارث فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت ہمیشہ کے لیے غرق کرنے کے لیے بے چین تھیں، لیکن اس نئے فرعون کو آبنائے نیل میں نہیں، نہر فرات میں ڈوب کر فنا ہونا تھا۔ کربلا میں ڈوبنے والے آفتاب امامت کی روشنی نے بے خبری اور بے عملی کے اندھیروں میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ضمیر جاگنے لگے تھے، سوئے ہوئے جذبے بیدار ہو رہے تھے۔ یزیدی حکومت کے پروپیگنڈے کا جادو ٹوٹ رہا تھا۔ یزیدی حکومت واقع کربلا کو ایک صحرا میں دفن کر دینا چاہتی تھی، لیکن امام حسین کی جرأت اور بہادری، دین الہی سے محبت، یزیدی فوجوں کے ظلم و تشدد اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی مظلومیت کی کہانی کربلا کے ریگزاروں سے نکل کر انسانوں کے دلوں کو فتح کرتی جا رہی تھی۔ لہو کی موجوں کا سفر 1400 سال سے مسلسل جاری ہے۔ امام حسین اور ان کے انصار اور اقربا کی مظلومیت کی کہانی انسانوں کے دلوں کو مسلسل فتح کیے جا رہی ہے۔ محمد علی سید کا ناول اس فتح کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مزید امکانات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس ناول کے ذریعے انہوں نے اپنے قلم کی حرمت کو مزید اعتبار عطا کیا ہے۔ ان کی تحریر اس امر کی گواہی دے رہی ہے کہ اس قلم کا شجرہ نسب اس قلم سے ملتا ہے جس کی قسم قرآن میں کھائی گئی ہے اور جس کی تعریف جوش ملیح آبادی کے اس شعر میں کی گئی ہے۔ نام تیرا سبب جنبش لبہائے رسول، اے قلم آخری لمحے کی تمنائے رسول۔ سردار نقوی، اکتوبر 1999۔ صفحہ نمبر ہے 22 اور اب تبصرہ کیا ہے نامور محقق، ادیب اور شاعر ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ خیرپور کے گاؤں بھرگڑی کی چٹائیوں والے سرکاری اسکول سے محمد علی سید نے جو سفر شروع کیا تھا وہ معصوم اور طاہرہ جیسے تہذیبی رسائل کے معصوم اور طاہر گزرگاہوں سے ہوتا ہوا اس تاریخی ناول تک پہنچا ہے جس میں لہو کی موجیں کربلا کے افق سے 21ویں صدی کی دہلیز تک آ پہنچی ہیں۔ میرے لیے یہ جستجو ہمیشہ توجہ طلب اور زیادہ اہم رہی ہے کہ تخلیق کے پیچھے جس ہاتھ کے قلم کی توانائی ہے وہ کس شخصیت کی ہے، اور یہ شخصیت شخص سے شخصیت تک گردش زمانہ کی کن کروٹوں کے درمیان گزرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ اس کی تہذیبی، سماجی اور نفسیاتی محرکات میں ہمیں وہ سرا مل جاتا ہے جس سے تخلیق کا لنگر بندھا ہوتا ہے۔ شخصیت کا مطالعہ عموماً اس بستی، گاؤں یا شہر کے تذکرے سے شروع کیا جاتا ہے جہاں وہ پیدا ہوئی، لیکن میری دانش میں وہ جگہ اس جگہ کے تاریخی اور فکری آثار زیادہ اہم ہوتے ہیں جہاں اس شخصیت نے شعور کی آنکھ کھولی تھی۔ سندھ میں خیرپور میرس اس اعتبار سے ایک جداگانہ تہذیب کا مرکز تھا جہاں کئی بڑے گھرانے ہجرت کر کے آباد ہوئے۔ محمد علی سید صاحب کی پیدائش 22 جنوری 1947 اگرچہ سہارنپور میں ہوئی اور یہ شہر ان کی بنیاد تھا، لیکن بنیاد کے بعد تعمیر کے جو مراحل ہیں ان کا آغاز خیرپور میرس کی سرزمین سے ہوا۔ انہوں نے خیرپور کے محلے بھرگڑی میں ہوش سنبھالا، ذہن کے دریچے یہیں کھلے اور شعور کی کونپلیں بھی یہیں پھوٹنا شروع ہوئیں۔ تقسیم کے بعد جو گھرانے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے وہ اپنے ساتھ مال و زر، سامان و نوش اور زیورات لے کر نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے علمی اور ادبی ورثے کی حفاظت کی اور اس خاندانی میراث کو جسم و روح سے جدا نہیں کیا۔ کتابوں کے نایاب ذخیروں کے ساتھ مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مرثیوں کے لاتعداد نسخے بھی پاکستان منتقل ہوئے اور چیدہ اور چنیدہ مرثیہ نگار بھی اس نئی مملکت کا حصہ بن گئے، جن میں خیرپور کے حوالے سے نسیم امروہی کا نام زیادہ تابناک ہے۔ انہوں نے سندھ میں مرثیے کو بہت ترقی دی۔ ان کے بعض عقیدت مند انہیں انیس دورہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ خیرپور میں جن افراد نے فن تحت اللفظ کو عروج پر پہنچایا، ان میں محمد علی سید صاحب کے والد گرامی سید علی اسد نقوی مرحوم کا نام سب سے نمایاں ہے، جن کے تحت اللفظ کی تعریف خود حضرت نسیم امروہی نے ایک نظم میں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی نسیم امروہی، وحید عصر رواں ذاکری کی منزل میں، فرید مرثیہ خوانی کے کارواں میں اسد، انیس کا وہ سخن اور تیری ادائے نفیس، زباں تھی موجے کوثر تیرے دہاں میں اسد، رجس حبیب کا پر روب جیسے پیری میں، وہ تنتنا تھا تیرے لہجۂ جواں میں اسد، شباب مرثیہ خوانی کا تھا ضعیفی میں، بہار جذب تھی گویا تیری خزاں میں اسد۔ محمد علی سید نے 1963 میں ناز ہائی اسکول خیرپور سے میٹرک کیا، انٹر اور بی اے کی تعلیم کراچی سے مکمل کی۔ نشریاتی ادارے سے ذریعہ معاش کا آغاز ہوا۔ یہ 70 کی دہائی تھی جب ریڈیو پاکستان کا کراچی اسٹیشن یاور مہدی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ بزم طلبہ کی بڑی دھوم تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ٹیلی ویژن کی اسکرین نے ذہنوں کو اپنی گرفت میں نہیں لیا تھا۔ یاور مہدی کی نظر انتخاب نے محمد علی سید کو اسسٹنٹ پروڈیوسر کی حیثیت سے بزم طلبہ میں لے لیا۔ تحت اللفظ مرثیہ خوانی کی ساعتوں میں پرورش پانے والے ذہن نے بزم طلبہ میں طلبہ ہی نہیں اساتذہ تک کے تلفظ درست کیے، بزم طلبہ سے ورلڈ سروس تک پہنچے، لیکن مملکت کی اہم ترین نشریاتی ادارے سے وابستگی کی تان یہاں آ کر ٹوٹی کہ 1978 میں ایک نااہل پروڈیوسر کے ماتحتی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور استعفیٰ دے دیا۔ علامہ طالب جوہری کے مشورے پر جان ایلیا اور زاہدہ حنا انہیں عالمی ڈائجسٹ میں لے گئے۔ یہ اشاعتی اداروں سے وابستگی کا آغاز تھا۔ یہاں قلم کی توانائی سے کام لینے کے امکانات زیادہ تھے۔ لکھنؤ کے شب و روز پر ایک زندہ کہانیاں لکھیں کہ خود اہل لکھنؤ ایڈیٹر کے نام خطوط میں دریافت کرتے تھے کہ یہ صاحب لکھنؤ کے کس محلے میں رہتے تھے۔ عالمی ڈائجسٹ مالی بحران کا شکار ہوا تو ماہنامہ سچی کہانیاں اور دوشیزہ ڈائجسٹ میں بطور ایڈیٹر کام کرنے لگے۔ سہام مرزا نے روزنامہ سویرا میں میگزین ایڈیٹر بنا دیا۔ اس سلسلے میں تان یہاں ٹوٹی کہ فحاشی کے خلاف تلخ اور ترش فقروں کی یلغار سے اخلاقی جہاد کے لیے جو قلم اٹھایا تھا، اس نے معاش کے سلسلے بھی منقطع کر دیے۔ گردش زمانہ نے معاشی تنگ دستی میں کچھ اور بھی سنگ میل طے کرائے۔ اسی تھکا دینے والے سفر میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جس نے زندگی بدل کر رکھ دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ان سے باتیں کی، اپنے مسائل بیان کیے۔ جواب میں انہیں بارگاہ رسالت سے کچھ عطا ہوا۔ محمد علی سید نے ایک خط میں لکھا کہ اس خواب نے ان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ شوبز کی دنیا سے علم و ادب کی علمی و فکری وسعتوں اور لامنتہی سمتوں کی طرف چل پڑے۔ 1993 میں لاہور سے آئے ہوئے ان کے ایک دوست سید علی وجدان نے اس سفر کو ممیز کیا اور شدت سے یہ اصرار کیا کہ مذہب کے کشادہ خیالی میں فکر و خیال کے سنجیدہ امکانات بہت زیادہ ہیں۔ انہی دنوں دعائے ابو حمزہ صومالی مطالعے میں آئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا نے اندر سے جیسے دھو کر رکھ دیا۔ 1994 میں دعا کے موضوع پر ایک سنجیدہ کتاب شائع ہوئی۔ یہ محمد علی سید کی پہلی تصنیف تھی۔ اس کا نام تھا رب العالمین، دعا اور انسان۔ 1995 میں سید علی وجدان نے اسلام آباد میں آقائے سیستانی کے وکیل شیخ محسن نجفی سے ملاقات کروائی۔ محمد علی سید کی کتاب شیخ محسن نجفی صاحب کی نظر سے گزر چکی تھی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے یہاں سے بچوں کا ایک رسالہ معصوم اور نوجوانوں کے لیے سہمائی ثقلین شائع ہوتا ہے۔ ان جرائد کے مدیر کے فرائض کے لیے انہی جیسا شخص درکار ہے۔ ان جرائد کے مرید کے فرائض انہی جیسا شخص ادا کر سکتا ہے۔ معصوم اور ثقلین آج بہت سنجیدہ ذہنوں کی طہارت خیال کا ایک بڑا محور ہے۔ اس میں محمد علی سید صاحب کی جان فشانیوں کا بہت دخل ہے۔ اب گزشتہ سال سے انہوں نے طاہرہ کے نام سے کراچی سے خواتین کے لیے ایک پرچے کا اجرا کیا ہے۔ محمد علی سید کا مقصد صرف ایک ہے،
وسعت خیال، ترویج علم، نئی نسل کے لیے علوم جدید سے بتدریج آگاہی کی تحریک، نئی روشنی کی تلاش، اپنی تاریخ سے ایک انتہائی صاف شفاف باخبری۔ اس آخری نقطے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس یقین کی مشل لے کر اٹھے ہیں کہ ہماری تاریخ کے طویل سفر میں جس طرح سیاہ حاشیوں کے درمیان ہمارے خیالات محبوس ہو کر رہ گئے ہیں، اس زنجیر اور چوکٹے کو توڑ کر نئی نسل کو نکلنا پڑے گا۔ فتویٰ فروش ملاؤں اور مال غنیمت بٹورنے والے مورخوں کے سازشی ذہنوں نے تاریخ کو اتنا مسخ کر دیا کہ صداقت کی تلاش آج کے ذہن کے لیے آب حیات کی تلاش سے زیادہ سنگین مرحلہ بن گئی ہے۔ محمد علی سید کا تاریخی ناول لہو کی موجیں اسی سفر کا آغاز ہے جس میں نئی نسل کے ذہنوں کو تاریخ کی دشوار گھاٹیوں سے صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک لے کر جانا ہے۔ اپنی اس وسیع الخیال تحریر کو جب وہ ایک ناول کے طور پر سامنے لے کر آ رہے ہیں تو پھر ادب کے سنجیدہ تقاضے اسے تنقیدی نظر سے بھی دیکھنا چاہیں گے، اور مذہب کے حوالے سے لکھی جانے والی اس تحریر کو محض جذباتی عقیدت مندی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا جائے گا۔ ادب شناس ارباب فن ابھی اس پر لکھیں گے۔ میں کتاب کے اس مقدمے میں بہت گہری بحث نہیں سہی، لیکن اختصار کے ساتھ بعض گوشوں کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس تاریخی ناول کو پڑھتے ہوئے نگاہ عصمت چغتائی کے ناول ایک قطرہ خون پر ضرور جائے گی۔ عصمت چغتائی نے میر انیس کے مرثیوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ناول کی کہانی تعبیر کی ہے۔ انہوں نے پیش لفظ میں لکھا کہ یہ ان 72 انسانوں کی کہانی ہے جنہوں نے انسانی حقوق کی خاطر سامراج سے ٹکر لی۔ وہ لکھتی ہیں کہ آج بھی دنیا کے کسی گوشے میں جب یزید سر اٹھاتا ہے تو حسین بڑھ کر اس کی کلائی مروڑ دیتے ہیں۔ عصمت چغتائی کے اس ناول کے ساتھ ہی جب نظر محمد علی سید کے ناول پر آ کر ٹھہرتی ہے تو ان ناولوں کے ناموں میں احساس کی یہ مماثلت ہماری توجہ اپنی طرف مرکوز کر لیتی ہے۔ ایک قطرہ خون، لہو کی موجیں۔ دراصل خون کی وہ سرخی جو کربلا کے افق پر نمودار ہوئی، وہ ایک قطرہ خون جو تاریخ کے لمبے سفر کے بعد لہو کی موجوں میں تبدیل ہو گیا، وہ ان ناولوں میں انسانی قافلوں کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ ایک قطرہ خون بہت پختہ کہانی نویس کی قلم سے لکھی گئی ہے، جبکہ محمد علی سید کے ہاں کہانی لکھنے کا وہ تجربہ نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں صداقت خیال کی اتنی فراوانی ہے کہ اس توانائی نے انہیں تجربہ کار کہانی نویس نہ ہوتے ہوئے بھی زندگی کی ایسی حقیقتوں سے قریب تر رکھا، اور کربلا کی تاریخ سے گہری وابستگی نے انہیں ایک ایسا لہجہ عطا کیا کہ ان میں کہنہ مشقوں کی سی روانی نظر آتی ہے۔ عصری حیثیت کی جو بحث آج کے تقاضوں میں چھڑی ہوئی ہے، وہ جس سے زندگی کے ادراک کے معنی کھلتے ہیں، وہ اس ناول میں ادبی رچاؤ کے ساتھ اپنی جھلکیاں رکھتی ہے۔ آج جس زبان میں ہمارا سماج گفتگو کر رہا ہے، محمد علی سید تاریخ کربلا کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اسی زبان اور اسی اصطلاح میں قاری کو واقعات کے گھمبیر حصے سنا رہے ہیں۔ وہ اپنی نسل سے مخاطب ہیں اور نئی نسل اس زبان کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اس خیمہ منصوبے کے تحت یزیدی نوکر شاہی اور خفیہ ایجنسیوں نے کوفے میں آزادی اور حالات میں تبدیلی کا ایک مصنوعی ماحول پیدا کرنا شروع کیا۔ یہ لوگ بلا کے چالاک، بے رحم اور میڈیا کی جنگ لڑنے کے ماہر تھے۔ شہر کے قید خانے اسلام کے جانثاروں کے لیے ٹارچر سیل میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کوفے میں ایمرجنسی نافذ تھی، گلیوں اور محلوں میں ہر وقت گھڑ سوار سپاہی، مسلح افراد اور فوجی دستے آتے جاتے نظر آتے تھے۔ ان واقعات کے بیان میں وہ اپنے اسلوب کو کہیں بوجھل نہیں بناتے۔ کہانی کے ادبی مزاج اور تشبیہات کی فطری لطافتوں سے ان کا ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے۔ یہ قافلہ ایک دن منزل زبالہ پہنچا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ نارنجی رنگ کا سورج گرد و بغار کے مٹیالے کفن میں لپٹا صحرا کے مغرب میں اتر رہا تھا۔ ہمارے ناول اور افسانوں کی بڑی شخصیات مثلاً پریم چند، قرۃ الحیدر، کرشن چندر، عصمت چغتائی، رنجندر سنگھ بیدی، غلام عباس، شوکت صدیقی، انتظار حسین اور اسی طرح بڑی سطح کے دوسرے لکھنے والوں کے ناولوں کو عموماً ادب کے مخصوص اور سنجیدہ قاری ہی پڑھتے ہیں۔ محمد علی سید کے پڑھنے والے سنجیدہ قاری تو ہیں،
ہی لیکن ایک کثیر تعداد میں وہ طبقہ بھی ہے جو غیر سنجیدہ تو نہیں لیکن غیر تربیت یافتہ ضرور ہے۔ اسکول کی کم عمر طلبات سے لے کر بڑی عمر کی گھریلو خواتین، بچے، نوجوانوں اور کم تعلیم یافتہ بزرگ سبھی ان کی تحریروں کے قاری ہیں۔ محمد علی سید کے لیے زیادہ مشکل یہ ہے کہ وہ ان کے ذہن پر کس طرح دستک دیں کہ خیفتہ ذہنوں کے کچھ دریچے تو کھل سکیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت سنبھل کر زبان کو برتا ہے، بیان میں الجھاؤ کہیں نہیں آنے دیا۔ خطوط و خطابت سے جو حوالے ہیں وہ بھی اثر انگیز ہیں۔ ان کی یہ اثر انگیزی اس وقت بہت نمایاں ہو جاتی ہے جب وہ کسی بیانیے تسلسل میں داخل ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کے مذہبی رہنما جاسلق سے یزید کی گفتگو، رومی سفیر کی باتیں، دربار میں کنیز کی زبانی، خواب کا بیان یا خود جناب سکینہ کا خواب سنانا، ایسے لاتعداد مواقع ہیں جو اس ناول میں قاری کو بہا لے جاتے ہیں، جہاں کسی نہ کسی زاویے سے صداقت اپنی ظفرمندی تسلیم کرا لیتی ہے۔ ان کے بے ضابطہ فقروں میں سچائی جھوٹ کی ہر سپر توڑ کر اپنے وار میں کامرانی سے ہمکنار نظر آتی ہے۔ کربلا کی تاریخ پڑھنے والوں نے دربار یزید کے اس منظر کو بار بار پڑھا ہوگا، لیکن محمد علی سید کے بیان کی سادگی میں لہجے کی کاٹ اپنا اثر دور تک قائم کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ فقرہ دیکھیے۔ اس وقت یزید نے اپنے درباری خطیب کو اشارہ کیا۔ خطیب کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کی ساری زندگی جھوٹ بولتے ہوئے گزری تھی، لیکن اب جھوٹ بولنے کے خیال سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس تاریخی ناول کی ایک بڑی خصوصیت اس کے متحرک مناظر ہیں، جن میں اطراف کا ماحول، در و بام، کردار کی رفتار و گفتار، لباس، حلیے سبھی بیک وقت ایک فریم میں نظر آنے لگتے ہیں۔ مصنف کی آنکھ کا حساس کیمرہ پوری فضا کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ دربان الٹے قدموں میں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اندر داخل ہونے والے دروازے کے پاس آ کر اس نے ریشمی پردوں کو سرکایا۔ پردوں کے اس طرف عیسائی مذہبی رہنماؤں کے مخصوص لباس میں ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا عبا پہن رکھی تھی، جس کے کناروں پر سونے کے تاروں سے خوبصورت بیل بوٹے گڑھے ہوئے تھے۔ سر پر سرخ رنگ کی ایک چوکور ٹوپی تھی، گلے میں چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا عصا تھا جس کے اوپر چاندی منڈھی ہوئی تھی۔ اس کی لمبی بے ترتیب داڑھی اس کے سینے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا۔ اس کے لیے انہیں کربلا کی تاریخ کے پس منظر کو محض پڑھنا ہی نہیں پڑا ہوگا، بلکہ اس تاریخ کے مختلف ادوار، عربی عوام کی مخصوص ذہنیت، حکومتی اقدامات میں پیوست نیتیں، سیاسی اور سماجی تغیرات کی تہ میں پوشیدہ رویے، منافق معاشرے کی نفسیات، یہاں تک کہ امامت اور خلافت کے انسٹیٹیوشن تک وہ ایک فکری سنجیدگی کے ساتھ گئے ہوں گے۔ 27 ابواب پر مشتمل اس تاریخی ناول کے کم و بیش ہر باب کو پڑھتے ہوئے یہ احساس بہت نمایاں ہونے لگتا ہے کہ محمد علی سید کا مقصد اپنے قاری کو تاریخ کی ان صداقتوں کے قریب لانا ہے جن پر سازش کے پردے پڑے ہوئے تھے، جن پر اتنی گرد جم چکی تھی کہ گرد جم کر مضبوط تہ کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے اپنے قلم سے اس دبیس تہ کو کھرچا ہے۔ کوفے میں یزیدی انتظامیہ کی منصوبہ بندی، جعلی خطوط کی یلغار، مکے میں طواف کے دوران امام کو شہید کرنے کی سازش، ایسے موضوعات ہیں جہاں وہ بہت احتیاط اور توازن کے ساتھ تجزیے کی منزلوں سے گزرے ہیں۔ یہ سنجیدگی ان حصوں میں بھی نمایاں ہے جہاں وہ خانوادہ رسالت کی مصیبتوں کو لکھتے ہیں۔ ان کا انداز کسی پیشہ ور ذاکر کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ صبر و ضبط کے ٹھہراؤ اور درد کی گہری معنویت کے ساتھ وہ اس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ آنسو بے اختیار پلکوں کی صفیں توڑ کر نکل آتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی ان کا سایہ تک بھی نہیں دیکھا تھا، آج انہیں کھلے سر دیکھ رہے تھے۔ راستے کے گرد و غبار نے خاک تیمم کی طرح ان کے چہرے مبارک کو چھپا رکھا تھا۔ رسول کی نواسیوں کے لیے اب صرف خاک ہی کا پردہ باقی رہ گیا تھا۔ یہ تھے کچھ پیراگراف کے انداز جو انہوں نے لکھے۔ محمد علی سید کا مقصد محض مصائب کا بیان نہیں، ان کی حیثیت ان کے یہاں ثانوی ہے، اگرچہ اس کی کاٹ ہر جگہ تڑپا دیتی ہے، لیکن جس عرفہ مقصد کے لیے انہوں نے ناول لکھا وہ اپنے اختتام پر پہنچ کر کتاب کے آخری صفحے تک ہی اپنی تکمیل کو چھو لیتا ہے۔ یہ ایک پیرا ہے
قاتلان حسین پر زمین کی وسعتیں تنگ ہو گئیں۔ یا حسین کے فلک شگاف نعرے جغرافیائی سرحدوں کو عبور کر کے اب ملکوں، قوموں، نسلوں، معاشروں، تہذیبوں، ذہنوں، مکانوں اور زمانوں پر سفر کر رہے تھے اور ہر جگہ ہر زمانے کے یزیدوں کو بے نقاب کرتے جا رہے تھے۔ یہ ناول کا اختتام ہی نہیں بلکہ محمد علی سید کے فکری سفر کا وہ پہلا افق ہے جہاں سے وہ نئی نسل کو 21ویں صدی کے سفر پر ساتھ لے کر نکل رہے ہیں۔ ہلال نقوی، نومبر 1999۔ یہاں پہ تبصرے ختم ہو گئے، پھر انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔